زنجیر زنی یا خونی ماتم، زنجیر زنی یا خونی ماتم کرنا درست ہے یا غلط؟ آیت اللہ سستانی صاحب اور خامنہئی صاحب نے اس بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے کہ زنجیر زنی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیں اس ویڈیو کے ساتھ۔ ماتم کے بارے میں ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں۔ حضرات اصحاب پیغمبر اور حضرات ازواج پیغمبر نے ماتم کیا ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے، اور ائمہ اہل بیت نے ماتم کیا ہے۔ اور ماتم مطلقاً اپنے بدن کے اوپر اس حد تک ہاتھ مارنا ہے کہ جس سے جان کا خطرہ نہ ہو، اور اپنے بدن کو تکلیف اس حد تک پہنچانا اس عشق اور محبت کے اظہار کے اندر کہ جس سے جان جانے کا خوف نہ ہو، اس کی اجازت دی ہے تمام مجتہدین نے ائمہ کی روایات کی روشنی میں۔ خونی ماتم کے اوپر حضرت آیت اللہ خامنہئی نے روکا ہے، حضرت آیت اللہ سیستانی نے سکوت کا حکم دیا ہے، خاموشی کا حکم دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں کچھ نہیں بولوں گا، خاموش رہوں گا اس موضوع پر۔ اور دیگر مجتہدین میں ایک بہت بڑی تعداد نے جو ہے وہ یہی نظریہ جو سیستانی کا ہے اسے انتخاب کیا ہے، اور ایک تعداد نے خامنہئی کے نظریے کو انتخاب کیا ہے۔ ذہن کو انتقال دینے کے لیے اگر تم کوئی کام کر رہے ہو وہ عاقلانہ ہے۔ کئی لوگ شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی حرکتیں عاقلانہ نہیں ہیں۔ ان حرکتوں کا اکثر پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب تو سوچتا ہے تجھے تعجب ہوتا ہے، پھر تمہارا ذہن حسین کی طرف جاتا ہے، متوجہ ہوتا ہے بن ماتم کر رہا ہے، مار رہا ہے خود کو، بھائی کیوں مار رہا ہے؟ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہوا ان کو مار کیوں رہے؟ پھر کہتے ہیں حسین حسین بول رہے ہیں، کون حسین؟ کیا ہوا تھا حسین کے ساتھ؟ یہ ہمیں پاگل بول رہے تھے اور ہم ان کے بچوں کو حسین حسین سنا کے حسین بناتے گئے۔ یہی کڑیاں تھی، میں بعض مجلسوں میں کہتا ہوں آگ کا ماتم کرتے تھے مومنین، یا جیسے زنجیر کا ماتم۔ پھر بعض مراجع نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب اس کو بند کر دو، کیونکہ بعض اوقات بعض چیزیں اس زمانے میں لوگوں کو امام حسین کی طرف متوجہ کر رہی تھی، ہم کرتے تھے۔ زنجیر کا ماتم اس کی بھی یہی ایک کڑی تھی، ویسے کوئی آتا نہیں تھا۔ ابھی تو نے کہا کہ بھئی کچھ لوگ ہیں جو چھریاں اٹھا کے خود کو مار رہے ہیں، ایک یونیک چیز ہے نا، کون مارتا ہے خود کو چھری؟ کون اپنا خون نکالتا ہے؟ یہ ایک میڈیا اور مارکیٹنگ کی ٹیکنیک تھی کہ ہم لوگوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لے آئیں۔ خود امام رضا جب محرم کا چاند نظر آتا تھا بازار میں آتے تھے، امامہ اتارتے تھے، خاک سر پہ ڈالتے تھے، گریبان کو چاک کرتے تھے، سارے لوگ پریشان ہو جاتے تھے، مولا بیٹا مر گیا، کیا ہوا گھر پہ؟ کوئی کسی کا انتقال ہو گیا؟ توجہ جلب کرتے تھے، پھر کہتے تھے کربلا میں میرے جد کو مارا گیا۔ اول تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہو، علماء دو گروہ میں ہو، میں مراجع مجتہدین کی بات کر رہا ہوں۔ بعض خاموش ہے، کہتے کچھ بھی نہیں ہے، رائے نہیں دیتے، لیکن رابر معظم نے بتایا ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ عمل ہمارے مذہب کے لیے کمزوری کا باعث بن رہا ہے، ہمارے مذہب کو زیر سوال لے گیا ہے، تشیع کو۔ ساتھ وجوہات بھی بیان کی کہ مذہب کے لیے نقصان دہ ہے یہ عمل، اس وجہ سے روکا اس سے۔